رب تعالیٰ کا ارشاد ہے ہنالک دعا زکریا ترجمہ وہاں سے پکارا زکریا علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں وہاں سے پکارا کسے؟ اپنے رب کو. From where called حضرت زکریا his Lord, اپنے رب کو پکارا. کہاں سے پکارا؟ کیوں پکارا؟ کس کے لیے پکارا؟ اور آخر یہ وہاں ہے کہاں؟ یقین جانو اگر آپ کو وہاں سمجھ میں آ جائے، میری طرف دیکھیے ایک گردن وہاں سمجھ میں آ جائے تو یہاں بیٹھے بیٹھے سارا جہاں سمجھ میں آ جائے. سبحان اللہ. اس سے پہلے کہ میں آپ کا ذہن لے چلوں کہ کیوں پکارا، کس لیے پکارا، کس کی وجہ سے پکارا، میں چاہتا ہوں کہ پہلے وہاں ذہن لے چلوں جہاں سے پکارا. الحمدللہ اہل سنت کا مجمع ہے اور ہم سنی لوگ منت مانتے ہیں. مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ کبھی اللہ سے منت مان لی، کبھی رسول اللہ سے، کبھی کسی اولیاء کی بارگاہ میں جا کے منت مانا کرو. اگر کوئی ٹوکے تو ڈنکے کی چوٹ پہ مانا کرو اور روکے تو سینہ ٹھوک کے مانا کرو. اور اگر یہ لوگ ٹوکے کہ منت مان رہا تو کہہ دیا کرو جاہل، منت ماننا بدعت نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ کی، حضرت مریم کی ماں کی سنت ہے. معاملہ کیا تھا پہلے وہ بھی سمجھتے چلے. بھی تقریر شروع نہیں ہوئی، ابھی تو میں آپ کو وہاں لے جا رہا ہوں جہاں سے پکارا. جب وہاں پہنچ جائیں گے حضرت زکریا تو تقریر خود بخود شروع ہو جائے گی. کمیٹی والے آپ لوگ کان میں مفلر باندھ کے یہاں کھڑے وہاں کیوں نہیں جاتے؟ کیا ہوگا؟ آپ اگر یہاں سے چپ کراؤ گے نا تو ایک شور اور بڑھ جائے گا. وہ چپ نہیں ہوگی، وہاں کوئی جائے اور ان کو بہت پیار سے سمجھائے. ان لوگوں کو یہ سمجھتی ہم کیا بتایا جائے، یہ پرابلم صرف ہمارے اتر دیناجپور اور دکن دیناجپور میں ہے، باقی کہیں نہیں، پوری دنیا میں کہیں نہیں. ان لوگوں کو یہ میرے رخ پر ہے شبنمی قطرے، ایسا دلکش جلال آیا اور نہیں لگے. بیٹھے رہیے، میں ابھی پلاسٹک لگانے نہیں. جو سنتا ہے اسی کو سنانا چاہیے. جی بالکل بالکل. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مریم کی ماں کے پاس کوئی کمی نہیں. She has been granted by Allah subhanahu wa ta'ala with everything. سلام پڑھ لیا گیا. بابا اتنا بول کیوں؟ ارے یہاں پہ کپڑا رکھ دو. سب کچھ ان کے پاس تھا. حضرت مریم کی ماں کے پاس بولو جورے جورے نہیں، سب کچھ تھا. جاہو جلال ان کے گھر میں، فضل و کمال ان کے گھر میں، حسن و جمال ان کے گھر میں، جود و نوال ان کے گھر میں، امامت ان کے گھر میں، قیادت ان کے گھر میں، رسالت ان کے گھر میں. حد تو یہ ہے کہ نبوت ان کے گھر میں. بس ایک کمی تھی اور وہ یہ کہ she wanted to be a mother of child. وہ کسی بچے کی ماں بننا چاہتی. ماں کہنے والی آواز انہوں نے نہیں سنی. کوئی انہیں راج ماتا کہتا تھا، کوئی امیرہ کہتا تھا، کوئی رئیسہ کہتا تھا، کوئی
فخر آل عمران، لیکن کوئی ماں ماں کہہ کے نہیں پکارتا. اللہ جانے کتنی بار دعا مانگی. ایک دن رہا نہیں گیا تو منت مان لی. کیا مان لی؟ منت. اچھا یہ منت بھی بڑی عجیب. ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، ان کا حال تو منت ماننے میں ہم لوگوں سے 2 قدم آگے. کچھ بہنیں تو ایسی منت مان لیتی کہ پورا کرنے کے لیے مفتی صاحب کا قلم نہیں چلتا. جیسے کسی بہن نے یہ منت مان لی کہ اے اللہ، اگر میں ماں بن گئی، ممتا کا شاد چکھ لیا، تو میں اپنے بچے کو اسی درگاہ پہ چھوڑ دوں گی. اب بتاؤ کون مفتی صاحب اس کی اجازت دیں گے؟ پہلی بات تو درگاہ جانے کی اجازت نہیں ملے گی، چھوڑنا تو بڑی بات. امام صاحب کی ایک بیوی تھی، انہوں نے ایک ایسی ہی منت مان لی کہ اے اللہ، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں مسجد میں ڈھول بجواؤں گی. بیوی تھی امام صاحب، امام صاحب کی بیوی، اور منت کیا تھی؟ یہ کام ہو گیا تو مسجد میں ڈھول بجواؤں. اللہ کا کرم دیکھو، کام ہو گیا. اب جیسے کام ہوا تو بیوی لگ گئی امام کے پیچھے، آج آپ مسجد میں ڈھول بجوائیے، مسجد میں ڈھول بجوائیے. امام صاحب بھائی ڈھول بجانا جائز نہیں ہے، اور مسجد میں تو بالکل نہیں. نہیں، ہم نے تو منت مانی ہے کہیں میرا نقصان نہ ہو جائے. وہ بولتی رہی، مولانا نہیں سن رہے تھے. آخر میں بیوی نے کہا اگر آپ نے ڈھول نہیں بجائی تو میں میکے چلی جاؤں گی. آپ دیکھتے رہنا، میں چلی جاؤں گی. اب گھبرا گئے. مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. امام صاحب نے کیا کیا؟ ڈھول کو اپنے گردن میں لٹکا دیا. لے کے مسجد میں پہنچے تو ہر آدمی آنکھ پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں. امام صاحب ڈھول، معاملہ کیا ہے؟ کوئی ایسے دیکھ رہا ہے، کوئی ویسے دیکھ رہا ہے، ہر آدمی دیکھ رہا ہے. ارے امام صاحب ڈھول. اور سیدھے امام صاحب ممبر پہ جا کے بیٹھ گئے اور سب سے کہا اے لوگوں، یہ ڈھول ہے. کیا کہا؟ اسے بجانا جو ہے مسجد میں بالکل جائز نہیں ہے. ایسے بجانا بھی جائز نہیں، ایسے بجانا بھی جائز نہیں، اور دونوں ہاتھ سے بجانا بھی جائز نہیں. اور یہ کہہ کے بجا دیا. منت پوری ہو گئی. تو کبھی کبھی کچھ منتیں ایسے ہوتی ہیں. امام صاحب نے اپنی بیوی کی منت پوری کر دی. حضرت مریم کی ماں نے بھی بڑی عجیب منت مانی تھی، اور اس منت کا ذکر قرآن میں. وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي. منت کیا ہے؟ اللہ پاک یاد دلا رہا اپنے محبوب کو. اے محبوب یاد کرو. اور یاد اسی کو دلایا جاتا ہے جس کے سامنے گھٹنا گھٹی ہے. نبی کو یاد دلا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ نبی دیکھ رہے تھے. ارے دور سے نہیں، نور سے دیکھ رہے تھے، نور سے. اور کیا یاد دلایا؟ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے میری بارگاہ میں منت مانی تھی کہ اے اللہ، تو مجھے ماں بنا دے، میرے پیٹ میں جو بھی ہوگا میں تیرے حوالے کر دوں گی. منت قبول ہو گئی. ٹھیک 9 مہینے کے بعد حضرت مریم اپنی ماں کی گود میں آ گئی. قرآن پاک میں یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. اللہ کیا فرماتا کہ جس وقت حضرت مریم کو گود میں لیا تو ماں نے کہا اے اللہ، یہ تو بیٹی بیٹا ہوتا تو میں جھیل لیتے، کیونکہ میری منت ہی ایسی. مجھے فکر لاحق ہے کیونکہ ابھی اس نے آنکھ نہیں کھولی اور ماں باپ چلے گئے.
میں بھی دودھ پلانے والی عمر گزار کے مجھے معلوم ہے میں بھی چلی جاؤں گی، کیونکہ میری منت ایسی۔ منت کیا تھی کہ جو بھی ہو تیرے حوالے۔ اب اگر مریم اللہ کے حوالے ہونا ہے تو نہ باپ کا سایہ رہے نہ ماں کا سایہ رہے۔ حضرت مریم کی ماں یہی سوچ کے رو رہے ہیں کہ اے اللہ میری مریم تو بیٹی ہے، بیٹا ہوتا تو اسے سہارا مل جاتا۔ ادھر چوچو والے ادھر بھی آ گئے، اے چوچو، اے ٹوپی والے تمیزی مت دو۔ یہ خالہ، بوبو، چاچا، چاچی، نانا، نانی کا جلسہ نہیں ہے، یہ نبی کا جلسہ ہے۔ ایک گڑبڑی کیا تو سب چوپٹ ہو جائے۔ ابلیس نے ایک ہی بار چوک کی تھی، ایک بار چوک کی تھی، جہنم میں ایسا ڈالا کہ سارے جہنمیوں کا سردار ہو گیا۔ یہ نبی کے جلسے میں ذرا کم، پہلی بات تو بے وضو نہیں آنا چاہیے، اور اگر آ گئے تو ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟ تیار ہیں آپ لوگ؟ جی۔ نانا نانی بالکل دماغ سے نکال دو۔ آئیے 6-7 یا 10 سال کی عمر مریم کی ہو گئی، ابھی تقریر میری شروع نہیں ہوئی، ابھی تو میں وہاں لے جا رہا ہوں جہاں سے پکارا۔ جب 10 سال کی عمر ہو گئی، 11 سال کی عمر ہو گئی تو مریم بالکل اکیلی ہے، نہ کوئی دادا، نہ کوئی نانا، نہ کوئی چاچا، نہ کوئی ماما، کوئی نہیں۔ کون مریم کا سہارا بنے؟ ٹھیک اسی زمانے میں حضرت زکریا کی نبوت کا سورج چمک رہا تھا۔ اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی شان دیکھو کہ حضرت مریم کو ایک باپ کی ضرورت تھی اور حضرت زکریا کو اولاد کی ضرورت تھی۔ اللہ نے اپنے نبی کو وحی کیا، زکریا گھبرا مت، فلاں مقام پہ میری نیک بندی ہے مریم، اس کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھ دے۔ فَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ Then he started to look after of سیدہ مریم۔ اس کے بعد پھر معبد میں لائے، خانقاہ میں لائے، اور ایک مٹی کے ٹیلے پر حضرت مریم کا ایک کمرہ بنوایا، روم، ایک محراب بنوائی۔ آسانی کے لیے کہہ دوں تو ایک خانقاہ بنوائی۔ کیا بنوائی؟ خانقاہ بنوائی۔ اور مریم سے کہا بیٹی تو باہر کبھی جائے گی نہیں، تیرے پاس کوئی آئے گا نہیں، بس میں رہوں گا، کوئی بھی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگنا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، کہ جب حضرت زکریا خانقاہ مریم میں جب جاتے تھے بے موسم پھل پاتے تھے۔ بے موسم پھل سمجھے؟ ابھی آم کا سیزن ہے آج کل؟ نہیں ہے نا؟ لنگڑا آم، مالدہ آم ملے گا، لیکن اگر مل جائے تو دیکھتے اتنا منہ میں پانی آ جائے گا جتنا اس آم میں نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ بے موسم، اور جو چیز بے موسم ہوتی ہے بہمولیہ ہوتی ہے۔ آج کل آلو کتنا سستا ہے، لیکن مئی جون تک پہنچتے غریب کا خون چوسنے لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بے موسم، اب بے موسم پھل، بے موسم پکوان، بے موسم دسترخوان، ایک بار دیکھا، 2 بار دیکھا، اللہ جانے کئی بار دیکھا، ایک دن رہا نہیں گیا تو اپنی مریم سے پوچھا مریم تیرے پاس کوئی آتا نہیں، تو کہیں جاتی نہیں، یہ بتا انا لکی ہاں، تجھے یہ بے موسم پھل دیتا کون؟ یہ بے موسم پھل تجھے ملا کہاں سے؟ تو حضرت مریم سر اٹھاتی ہیں، مسکراتی ہیں، عرض کرتی ہیں اے اللہ کے نبی زکریا، آپ کی مریم کو یہ بے موسم پھل کوئی بندہ نہیں بلکہ بندوں کا خدا دیتا۔ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا۔ اتنا سننا تھا، اتنا سننا تھا، حضرت زکریا سمجھ گئے۔ آپ سمجھے کہ نہیں؟ بولیے
وہ سمجھ گئے کیا کہ مریم کوئی سادھارن بچی نہیں ہے، اشادھارن۔ وہ سمجھ گئے یہ آرڈینری نہیں، ایکسٹراڈینری ہے۔ وہ سمجھ گئے یہ معمولی نہیں، غیر معمولی ہے۔ اب ایک نظر محراب مریم پر، ایک نظر رخسار مریم پر، ایک نظر بے موسم پھلوں پر۔ بے موسم پھلوں کو دیکھ کر حضرت زکریا کے من میں ایک تمنا لڑائی لینے لگی۔ وہ تمنا دماغ تک گئی، دماغ سے زبان تک آئی، زبان سے ہوا میں تحلیل ہوئی۔ حضرت زکریا نے مصلح دعا بچھا لیا، عرض کیا اے اللہ، توجہ، اے اللہ تو میری عمر نہ دیکھ، میں 75 سال سے اوپر ہوں یہ نہ دیکھ، میری بیوی باج ہے، ماں نہیں بن سکتی، آخر ہے، اے اللہ یہ نہ دیکھ، اپنے بے موسم پھلوں کو دیکھ۔ مالک جب تو، توجہ، جب تو اپنی مریم کو اس محراب مریم میں بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی بے موسم بیٹا دے دے مولا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں سے پکارا زکریا نے اپنے رب کو۔ اب تو سمجھ میں آ گیا نا کہاں سے پکارا؟ شرماؤ نہیں، کہاں سے؟ خانقاہ مریم سے۔ کہاں سے؟ وہاں سے پکارا۔ مصلح دعا ایک نبی نے بچھا دیا۔ میں علماء کی توجہ چاہ رہا ہوں اس دن بات کر، ایک نبی نے مصلح دعا بچھا دیا، دونوں ہاتھوں کو ایک ولی کی خانقاہ سے اٹھا دیا، آواز دی ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے اللہ تو مجھے اپنے کرم سے ایک نیک بیٹا دے۔ دعا مانگ لی، چانس مل گیا، ایک نیک بیٹا دے۔ اے بنگال اور رائے گنج کے غیور مسلمانوں، عظمت شان مریم کی ابھی دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں، ابھی زکریا کی زبان ہل رہی ہے، لب ہل رہے ہیں، ابھی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ابھی وہ آخر دعوانا نہیں کیا، ابھی دعا مکمل ختم بھی نہیں ہوئی کہ بلبل سدرہ اللہ نے حکم دیا ہے روح القدس جبریل جاؤ میری مریم کی خانقاہ کے پاس جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا نبی زکریا وہاں سے نکل جائے، جاؤ اور کہہ دو فنادته الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمة من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اعلان کرتے ہوئے جبریل آئے خانقاہ مریم کی طرف، عرض کرتے ہیں اے زکریا مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ ذرا مریم کی توجہ چاہوں گا، جملہ ذرا مریم کی خانقاہ کی شان تو دیکھو کہ آپ نے صرف بیٹا مانگا تھا، بیٹا، اللہ نے تو اس کا نام یحییٰ رکھ کے آپ کو دے دیا۔ نعرہ رسالت حضرت علامہ سید نورانی میاں صاحب قبلہ۔ اور صرف نام نہیں رکھا مصدقا بکلمۃ من اللہ، بلکہ اللہ کے کلمہ یعنی حضرت عیسیٰ کی نبوت کی تصدیق کرنے والا بنا کے بھیجا۔ اور صرف یہی نہیں، سیداً و حصورا، سردار بنا کر آپ کے بیٹے کو۔ حصورا یعنی مجرد، یعنی جیسے عیسیٰ شادی نہیں کریں گے ان کا یہ وزیر بھی شادی نہیں کرے گا، اور نبی یہ صالح بنا کر بھیجا۔ اے بنگال والوں ذرا اپنے تھڑکتے ہوئے سنی دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، حضرت مریم تو نبی نہیں ہے نا، وہ تو ولیہ ہیں۔ کون ہے؟ زور سے بولو، اور پیچھے والے بولو کون ہے؟ میں آج مریم کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ان کی نام کی برکت سے ہماری ماں بہنوں کو کچھ عقل آ جائے۔ توجہ چاہوں گا، وہ تو نبیہ نہیں ہے، ولیہ ہیں۔ کون ہے؟ فخر آل عمران ہے مگر ولیہ ہیں، ایک نبی کی ماں ہے مگر نبی نہیں، ولیہ۔
سیدہ ہیں، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، عابدہ ہیں، زاہدہ ہیں، راکعہ ہیں، لیکن نبیہ نہیں. کیا ہے؟ بولو زور سے. ارے کان بند کیا ہے، منہ تھوڑی نہ بند ہے. ولیہ، فخر آل عمران ہے، مگر نبیہ نہیں، ولیہ. اور حضرت زکریا کون؟ وہ اللہ کے بہت شریف لوگ ہو، اللہ کے نبی ہیں. کون ہے؟ اللہ کے نبی. اب سر پتہ نہیں آپ اس جملے کو سنبھال پاؤ گے نہیں. مجھے یاد ہے کہ جب یہ جملہ مولانا میں نے دلی میں پہلی بار پیش کیا تو اللہ جانے اس کو کیا ہو گیا، جسے لگا دو چار لوگ کھڑے ہوئے اپنا کرتا پھاڑ لیا. لیکن میں جانتا ہوں یہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کی بھاشا اردو نہیں ہے. لیکن پھر بھی توجہ چاہوں گا، اپنے دھڑکتے ہوئے سنی دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ اس منظر کو دیکھ کر جنتی حوروں کا کیا حال ہوا ہوگا. کیا کہ ایک نبی پکار رہا ہے اپنے رب کو ایک ولی کے در پہ. تھوڑا سمجھ میں آیا لگتا ہے. ایک نبی پکار رہا ہے اپنے رب کو ایک، نیند آ رہی ہے کیا تو بولو بھیا، ایک ولی کے در سے. کس کے؟ موقع ملے تو ان جاہل جماعتیوں کو بتاؤ، انہیں سمجھاؤ جو ولی کے در سے پکارنے کو بدعت کہتے ہیں. ان سے کہو ارے جب نبی ولی کے در سے پکارے تو کوئی گناہ نہیں، اگر ہم غلام غوث اعظم کے در سے پکارے تو ہے. یا علی آئیے قدم. ہو سکتا ہے انسان ہے، کسی کے من میں یہ سوال آ جائے کہ نورانی میاں نے نبی کو گھٹا دیا، ولی کو بڑھا دیا. میں نے بابا کچھ نہیں کیا، جو قرآن میں تھا وہ سنا دیا. پھر بھی میں بتا دوں آپ کو، یہ دماغ میں رکھ لینا کہ نبی کسی جگہ کا محتاج نہیں ہوتا. کسی جگہ کا محتاج، نبی is not needy of any place. کسی جگہ کا محتاج نہیں. ہاں جگہیں نبی کی محتاج ضرور ہوتی. نبی کہیں سے پکارے اس کی دعا قبول ہو جاتی، رد ہونے کا سوال ہی نہیں. کہیں سے پکارے نبی، کہیں سے پکارے اس کی دعا قبول ہو جائے گا. اب جو میں بات ہلکے میں کہا کروں اس کو ہلکے میں نہ لیا کرو. کبھی کبھی میں زور کا جھٹکا بڑی دھیرے سے دیتا ہوں، اس لیے اس چیز کو دماغ میں رکھنا. نبی کسی جگہ کا محتاج نہیں، جگہ ہے نبی کی محتاج. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی کسی جگہ کا محتاج نہیں تو حضرت زکریا نے خانقاہ مریم سے کیوں پوچھا؟ بغل میں بیت المقدس تھا، وہاں سے پکار دیتے، مسجد اقصی سے پکار لیتے، ہیکل سلیمان سے پکار لیتے، تھوڑا سا یاترا کر کے مکہ چلے جاتے، کعبے سے پکار لیتے، مینا مزدلفہ عرفات سے پکار لیتے، ملتزم سے پکار لیتے، باب کعبہ تھام کے پکار لیتے. یہ خانقاہ مریم سے کیوں؟ خانقاہ مریم سے کیوں؟ تو سنو، کہہ دینا کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ، علیم بذات الصدور. اللہ کے علم میں سب کچھ، وہ جانتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک جماعت سر اٹھائے گی جو شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی، گاؤں گاؤں، گاؤں گاؤں کرے گی اور کہے گی اے پکارنے والوں اللہ کو پکارو، مگر مدینے سے نہ پکارو، نجف سے نہ پکارو، کربلا سے نہ پکارو، بغداد سے نہ پکارو، اجمیر سے نہ پکارو، پنڈوا سے نہ پکارو، کچوچے سے نہ پکارو، بریلی سے نہ پکارو. اس سے پہلے کی یہ بکواس کرتے اللہ کی شان دیکھ ایک نبی کو بھیج رہا ہے امتی کے در پہ. ایک نبی کو بھیج رہا ہے امتی کے در پہ. ارے ان ملوں سے کہو
کہ جب نبی امتی کے در سے پکار سکتا ہے تو ہم غلام اگر مصطفیٰ کے در سے پکارے تو ہے اور سنیے ایک بار میرا جی شاعرہ آگے بڑھنے سے پہلے اس لیے حالانکہ میرے موضوع سے ہٹی بات ہے لیکن اس لیے کہنا چاہتا ہوں کیونکہ سنیوں کے دل سے سٹی بات ہے سبحان اللہ دو ہی چار لوگ یہ سب یہ طرائف سمجھ پاتے ہیں چلیے ٹھیک ہاں وہ دو ہی چار ہیں اس ٹائپ میں جسے کیچ کر پاتے ہیں بہرحال آئیے زندگی کے ساتھ کتنے فرشتے آئے تھے حضرت جبریل کے ساتھ خانقاہ مریم میں معلوم ہے اللہ جانتا ہے کتنے تھے مگر یہ طے ہے کہ 10-20 ہزار نہیں تھے ملائکہ جمع ہے کم سے کم 3 تو ہوں گے منیمم کتنے زیادہ وہ اللہ جانے لیکن 5,000 10,000 20,000 یہ طے ہے کہ اتنے تو نہیں تھے اب دل تھام کے سننا اگلا دن مفتی صاحب دیکھیے گا کہ جب چند اللہ کرے سمجھ میں آ گیا چند صرف چند آئے 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 کیش کر لو بنگالیوں تو مزہ آ جائے گا صرف چند اموک ایکٹو کچھ جو سمجھو صرف چند فرشتوں کے آنے سے محراب مریم کا حال یہ ہے کہ ادھر لب ہلا ادھر سب ہلا کیچ کرو try to understand what I'm going to say کہ صرف چند فرشتوں کے آنے سے خانقاہ مریم محراب مریم ایسی ہو گئی کہ ادھر لب یعنی ہوٹ لب ہلا ادھر سب ہلا سب ہلا ہمیں تو جب چند فرشتوں کی آمد سے خانقاہ مریم محراب مریم کا یہ حال ہے تو پھر میرے نبی کا گنبد خضرا وہ محراب نبوی جہاں چند نہیں بلکہ 70,000 فرشتے صبح و شام آتے جاتے ہیں وہاں کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ بہت خوب سبحان اللہ اب آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ لگائیں جا رہا ہے چلیے ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ بنگالیوں کے اس کھولے پن کو سلامت رکھے بات کلیئر ہو گئی آگے بڑھوں تو مطلب صاحب نبی کے در سے پکار کیونکہ جو نبی کا در ہے وہی خدا کا ہے سبحان اللہ آپ کے من میں بھی تو آ رہا ہوگا اندر اندر کہ پیر صاحب ہمیں بھی بتا دو کوئی جگہ ہم وہاں سے پکاریں ہے کہ نہیں چل رہا ہے کہ نہیں جی جی تو آئیے وہ بھی قرآن میں موجود ہے اللہ پاک کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا